اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک کی جو ایک اہم خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی جو اجازت تھی اسلام آباد کے پاس وہ واپس لے لی گئی ہے، اور کمشنر اسلام آباد نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلسہ کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ایک ماتم کی کیفیت تھی، خاص طور پہ یوتھر ولاگرز کے ہاں اور یوتھرز اینکرز کے ہاں، اور وہ دیکھیں جی یہ کیا کر دیا، اور جناب یہ جلسے کی اجازت دے کے واپس لے لی، دفعہ 144 لگا دی۔ تو خاکسار نے انہیں کہا کہ یار آپ کیا لوگ ہیں، کیا نسل ہیں آپ؟ یعنی 9 مئی کا جب واقعے کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں روکا کیوں نہیں، اس دن ہمیں نہ روک کے ہمارے خلاف سازش کی گئی، اس دن ہمیں روک لیا جاتا تو ان کے اوپر حملہ نہ ہوتا۔ جو 238 فوجی تنصیبات کے اوپر ایک وقت میں منظم حملہ ہوا ہے کرائے کے افغانڈوؤں کے ذریعے، وہ حملہ نہ ہوتا، آپ ہمیں روک لیتے۔ تو اب روک ہی رہے ہیں نا آپ کو، اب چیخیں ماری جا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب اجازت دے کے واپس لے لی۔ اب وہ آپ کو روک رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان، ہمیں آپ کا پتہ ہے آپ گندی نسل ہیں، آپ نے جا کے اسلام آباد میں آگ لگا دینی ہے، جس طرح پہلے آپ نے وہاں پہ میٹرو کے اسٹیشن ساڑے تھے بس کے، جیسے وہاں پہ آپ نے سبزے کو آگ لگائی تھی بلو ایریا کے اندر، جیسے آپ نے ڈی چوک کے اندر دھما چوکڑی مچائی تھی، اسلام آباد سے پشاور سے آپ لے کے افغانڈو حملہ آور وہاں پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ تو اس لیے اس دوران حماد حسن صاحب جرنلسٹ ہیں جی، کالم لکھتے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ اگر بڑکیں لگانے کے بعد جناب گنڈا پور نے سڑک کے اوپر قدم رکھنے کی جسارت کی تو پھر تاریخ بھول جائے گی کہ کبھی کسی چیف منسٹر تو کیا کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ بھی جو ہوئی ہوگی وہ جو اس کے ساتھ ہوگی، یعنی گنڈا پور تیری خیر نہیں، تو ذرا باہر نکل۔ حماد حسن کی اس ٹویٹ کا یہی مطلب ہے اور یہی مطلب تھا جو میں نے سمجھا۔ اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں، دوسری طرف وہ روکتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی روک لیا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یار دیکھو، جماعت اسلامی نے جب پنڈی کے اندر لانے کی بات کی تھی دھرنا اور احتجاجی مظاہرہ، اس وقت بھی دفعہ 144 نافذ تھی، لیکن جماعت اسلامی کے لوگ بھر بھر کے پہنچنا شروع ہوئے پنڈی، اور وہ لوگ جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کھڑے ہوئے، پھر ان سے انتظامیہ نے مذاکرات کیے اور انہوں نے جگہ جگہ کے اوپر احتجاج شروع کیا، اور نتیجے کے طور کے اوپر انتظامیہ کو انہیں دھرنا دینے کے لیے ایک جگہ دینا پڑی اور وہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اگر آپ اتنی تعداد کے اندر ہیں تو آپ بھی وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے مختلف جگہوں کے اوپر حملے کریں، انتظامیہ مجبور ہو جائے گی، آپ کو جگہ دے گی بیٹھ کے احتجاج کرنے کے لیے، آپ وہاں پہ احتجاج کر لیجئے گا۔ یہ گھر سے نکلنے سے پہلے جو آپ 9 من تیل کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ رادھا دی چوک کے اندر اپنا ناچ سکے، یہ 9 من تیل والی سہولت تو آپ کو گھر آ کے فراہم نہیں کی جائے گی۔ لیکن آپ تو اس نسل سے ہیں نا کہ اگر پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے۔ اس کے اوپر پھر ایک یوتھر مجھے پڑ گیا جی اس کے خلاف پرچہ درج کرائیں، یہ لوگوں کو انسائٹمنٹ آف وائلنس کہہ رہا ہے۔ بھائی میں کہاں سے انسائٹمنٹ آف وائلنس کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اس طرح کر لیجئے جس طرح دوسرے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے میری انسائٹمنٹ آف وائلنس کے اوپر جا کے وہاں پہ دھرنا دیا تھا لیاقت باغ پنڈی کے اندر، یہ جناب ایک پہلو تھا۔ میں کیا منجی دو یا نہ دو اپنی ترتیب سے سدھی کر لو۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اکرم صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے اور آج کل زیر تفتیش ہیں، انہوں نے بقول اپنا اعزاز سید کے ثبوت دینے شروع کیے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ۔
اور وہ ثبوت جو ہیں دستاویزی ثبوت وہ جب فیض صاحب کے سامنے رکھے گئے تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکے، جبکہ جناب ممتاز بھٹی صاحب اس امر کے راوی ہیں کہ جو ہے وہ معاملہ تیزی سے حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دوران کچھ دوستوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر یہ معاملہ اگلے 6 مہینے کے اندر نہ سمیٹا جا سکا تو پھر یہ موجودہ جو قیادت ہے سول اور ملٹری اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر ان کے لیے قابل کنٹرول شاید نہ رہے یہ پورا سسٹم، یہ پورا سیٹ اپ۔ اور عمران احمد خان نیازی، میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی جان آپ نے کیا کیا ہے اس کا مطلب کہ دیکھیے ادھر سے عدلیہ چڑھی آ رہی ہے، ادھر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ عالمی پریشر لے کے آ رہی ہے، تو وہ آگے سے مسکرا پڑتے تھے، کچھ بتاتے نہیں تھے ہمیں اس موجودہ حکومت کے بڑے حکام جو ہیں۔ تو نتیجے کے طور پہ فیض صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اور فیض صاحب کی گرفتاری بہت سارے لوگوں کے لیے صدمے کے باعث تھی، بلکہ فیض نیٹ ورک کے لیے بھی صدمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فیض نیٹ ورک عملی طور پہ 48 گھنٹے کے لیے ڈی ایکٹیویٹ رہا، لیکن اب وہ پھر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، عالمی سطح کے اوپر بھی اور ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ گراؤنڈ کے اوپر تو خیر ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر بھی مطلب کہ جتنا کہ وہ ایکٹیو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ مطلب پہلے اگر وہ 100% ایکٹیو تھے تو اب کم از کم 60% تو دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے پڑنے والی گالیاں اور مخالفین کے اوپر حملے جو ہے وہ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کے دن کی میرا خیال میں اہم خبر کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس دوران جناب عمران احمد خان نیازی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو آپ اپنے اپنے گلی محلوں کے اندر پی ٹی آئی کا درنگا لے کے اور وہ چوکوں چراہوں میں کھڑے ہوں، اس کی ویڈیوز بنائیں، اسے پوسٹ کریں اور فوری طور کے اوپر منتشر ہو جائیں۔ اب یہ ان کی طرف سے اسٹریٹجی دی گئی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کون سی حکمت کار فرما ہے، یہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا، اور اس کے بعد ہی ہم ان کی جو ایڈوائس ہے یا جو ان کا حکم ہے اس کے حوالے سے کچھ دیکھ پائیں گے۔ یہ تھی ایک اہم خبر، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔